अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से कि तरबियत के हवाले से वालिदैन की वो कौन सी अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ हैं, या तरबियती उमूर में वो कौन सी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अगर वालिदैन के पास मौजूद हैं और वो उसका बरवक्त और बरमला इज़हार करते हैं, तो वो अपने बच्चों की एक बेहतर तरबियत कर सकते हैं और उन्हें मुआशरे का एक ऐसा फ़र्द बनने में मददगार साबित हो सकते हैं जो कि मुआशरे के लिए बेनिफिशियल हो। इंसान का दुनिया में आने का जो मकसद है, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो मकसद है वो यही है कि हम अपने लिए भी बेनिफिशियल हों, अपने लिए भी हम दुनिया से कुछ फ़वाइद हासिल करें और हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हों। तो आज हम उन 3 तरबियती उमूर का जायज़ा लेंगे, जिसके तहत वालिदैन अपने बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तालीम और तरबियत बेहतर अंदाज़ में कर सकते हैं, इन 3 तरबियती उमूर को अपने इस्तेमाल में लाकर। उसमें जो सबसे पहला एक फ़रीज़ा है या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन की, वो है कि बच्चे की जो नफ़सियाती सेहत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स की हिफाजत की जाए। ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे की नफ़सियाती सेहत बेहतर नहीं होगी तो वो मुआशरे के लिए एक बेहतर फ़र्द नहीं बनेगा। इंसान की नफ़सियाती सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर साइकोलॉजिकल नीड्स बच्चे की पूरी नहीं होती तो वो कभी भी एक कारआमद फ़र्द नहीं बनता। वो सारी ज़िंदगी अपनी इसी नफ़सियाती ज़रूरत को, नफ़सियाती सेहत की जो एक उसकी एक कमी उसके अंदर रह जाती है, उसको पूरा करने में वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ार देता है। ऐसे बच्चे जो नफ़सियाती सेहत जिनकी बेहतर ना हो, वो कभी भी अच्छे पायदार रिलेशन नहीं बना सकते। उनके लिए रिश्तों को बनाना और रिश्तों को बिगाड़ देना बहुत ही एक आम सा खेल होता है, और वो छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते वो बनाते भी बहुत जल्दी हैं, लोगों के साथ बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं, और छोटी-छोटी सी बातों पर वो बहुत जल्दी उनसे ताल्लुकात तोड़कर नए रिश्ते उस्तवार करना शुरू कर देते हैं। अगर नफ़सियाती तौर पर बच्चा वो मोहब्बत, वो तवज्जो वालिदैन से नहीं हासिल कर सकता जो उसका हक़ था, तो वो लोगों से तवज्जो का तलबगार रहता है। वो हमेशा इसी मतलब एक धुन में लगा रहता है, इसी एक चीज़ का में उसकी तवज्जो रहती है कि वो किसी तरह से अटेंशन हासिल कर ले। अटेंशन सीकर हो जाता है। वो मुख्तलिफ़ ऐसे काम करने लगता है जिससे वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवा सके, क्योंकि उसको उसके बचपन में उसके वालिदैन ने नरिश नहीं किया नफ़सियाती तौर पर। उसकी जो नफ़सियाती ज़रूरियात थीं, उनको पूरा करने में वो वालिदैन नाकाम रहे। बेशक उन्होंने मादी आसाइशात भी फ़राहम की होंगी, बच्चे की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात होंगी, बहुत सारी नीड्स होंगी जिनको वालिदैन ने पूरा किया होगा। लेकिन नफ़सियाती तौर पर जो वालिदैन और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन बनने की ज़रूरत थी, उस कनेक्शन को वो पूरी तरह से नहीं बना सके। अपने जो काम हैं उनकी वजह से, अपनी जो और ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी वजह से, अमूमन ख़वातीन घर के कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं बना सकती। उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर पूरा करती हैं, उनके काम करती हैं, उनको हर तरह से उनकी ग़िज़ा का, पानी का, भूख का, इन चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, लेकिन वो इसमें इतनी मशगूल हो जाती हैं कि उसकी नफ़सियाती ज़रूरियात को भूल जाती हैं। इसी तरह वालिद जो हैं वो घर के ज़िम्मेदारियाँ उठाने में, रोज़ी और रिज़्क़ के इंतज़ाम में इतने मशगूल होते हैं कि वो बच्चों को नफ़सियाती तौर पर उनकी जो एक नरिशमेंट होनी चाहिए, उससे वो गफ़लत का मुज़ाहरा करते हैं। बेशक ये जानबूझकर नहीं होता, लेकिन नफ़सियाती ज़रूरत बच्चे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वालिदैन की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बच्चे की नफ़सियाती ज़रूरियात को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, उसकी बात तवज्जो से सुनें, उसके ऊपर फ़ोकस करें, उसके ऊपर ध्यान दें, उसको अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी समझें। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन के लिए तरबियती उमूर के हवाले से, वो है कि बच्चे के अंदर जो फ़ितरी सलाहियतें कुदरत ने रख कर उसे दुनिया में भेजा है, उन फ़ितरी सलाहियतों को वालिदैन समझें और उनको इम्प्रूव करने का बाइस बनें।
ان کو بچے کے اندر سے ان فطری صلاحیتوں کو پہلے تو خود تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بچے کے اندر کون سی خوبیاں قدرت نے رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان فطری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بچوں کے اندر سے ان صلاحیتوں کو ابھارنا، یہ والدین کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ ہر انسان کی جو فطرت ہے وہ نیکی پر ہی قائم ہے، انسان کو نیکی کی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے، لیکن اگر والدین جو ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہوتے، وہ بچوں کو وہ پروٹیکشن نہیں دیتے جو کہ ان کی ذمہ داری تھی، جو بچوں کا حق تھا، تو اس کی وجہ سے بچے کی جو فطرت ہے وہ نیکی سے ہٹ کر بدی یا برائی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو والدین کی فرسٹ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی فطری صلاحیتوں کو ابھارا جائے، ان کے اندر جو قدرت نے خوبیاں رکھ کر بھیجی ہیں انہی کو نرش کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو ہر وقت پڑھنے پر تنبیہ کی جائے، ان کو ڈانٹا جائے، بات بات پر ٹوکا جائے، ان کی جو بھی ان کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کو ہم باہر سے ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو ہم چیزیں فراہم کریں، ان کی تعلیم جو ہے وہ اس میں اچھے نمبر ان کے آئیں، مارکس اچھے آئیں، اچھے اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہو، اس سب پر والدین کی بہت توجہ ہوتی ہے۔ لیکن بچہ جس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے اندر سے اس ایبلٹی کو، اس صلاحیت کو باہر نکالنا، اس سے والدین عموماً غفلت برتتے ہیں، اور جو ایک بھیڑ چال ہوتی ہے جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہو۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو والدین کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروانا، ان کے اچھے مارکس آنا، بچے کے فیوچر کے متعلق پلان کرتے رہنا، اپنی طرف سے سوچنا کہ بچے کو کیا بنانا ہے، لیکن جو اللہ نے اس کو بنا کر بھیجا ہے، جو صلاحیت اس کے اندر رکھ کر بھیجا ہے، اس کو امپروو کرنے پر عموماً والدین کی جو فوکس ہے، دھیان ہے، توجہ ہے، وہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ بچے کی جو فطری رجحان ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ جو فطری رجحان ہے بچے کے اندر، جس چیز کی صلاحیت موجود ہے اسی کو اس کے اندر مزید ابھارا جائے، اس پر اسے مزید جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ سیکنڈ رسپانسبلٹی ہے والدین کی، جو کہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے اور بہت ضروری ہے تربیتی امور کے حوالے سے، ایک بچے کی بہتر تربیت، بہتر نگہداشت کے حوالے سے۔ تھرڈ نمبر پر جو ہمارے پاس والدین کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے کہ اپنی ویلیوز ایڈ کرنا۔ والدین خود اس بات کے مطلب ان کی اپنی ویلیوز اسٹرانگ ہوں، وہ خود ویلیوز کو سمجھتے ہوں، ان کو معلوم ہو کہ اچھی ویلیوز، اسٹرانگ ویلیوز کیا ہیں، وہ خود بھی اپنے اندر ان ویلیوز کو اسٹرانگ کر چکے ہوں، اور بچوں کے اندر جو کچھ ہماری مذہبی ویلیوز ہوتی ہیں، مذہبی ہمارے رجحانات ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے خاندانی ویلیوز ہوتی ہیں جو ہر خاندان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو جو بھی ہماری پاس ویلیوز ہیں، بچے کے اندر مورل ویلیوز کو اسٹرانگ کیا جائے، اچھائی اور برائی کا ایک کانسیپٹ ان کو محسوس ہو، ایک اچھے معاشرے کی جو معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جن مورل ویلیوز کی ضرورت ہے بچے کے اندر، وہ ویلیوز اسٹرانگ ہوں، کیونکہ آج کا بچہ ہی کل کے معاشرے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، آج کا فرد جو ہے وہ کل معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ تو جتنی بچے کے اندر ویلیوز اسٹرانگ ہوں گی، اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ اس کے اندر کلیئر ہوگا، اتنا ہی وہ بچہ اچھے معاشرے کو تشکیل دینے کا ذمہ دار بنے گا۔ اگر ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، بددیانتی بری ہے، غلط ہے، تو وہ ہمارے کردار کے اندر ڈھل چکی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کہیں پر اپنی جان بچانی ہے، کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں خوف ہے کہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی، تو وہاں پر ہم جھوٹ کا سہارا لے لیں، یا کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم نے رشوت لے لی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم نے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، سگنل پر کوئی موجود نہیں ہے، رات کا وقت ہے تو ہم نے سگنل بغیر اشارے کے کراس کر لیا۔ تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمارے اندر پہلے اسٹرانگ ہوں گی، تبھی ہم بچے کے اندر اسٹرانگ کریں گے۔ جیسے کہ اپنی ہر ویڈیو میں ہم یہ بات جب بھی پیرنٹنگ کے حوالے سے ہوتی ہے تو یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ پیرنٹنگ کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ
اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا خود بن جائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے بجائے ہماری کہی ہوئی باتوں کے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین ہوں، ان کی نشو و نما، ان کی نگہداشت، ان کی تربیت بہترین ہو اور وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن سکیں۔ لیکن ان کو کارآمد فرد بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جو ویلیوز ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو جیسا فرد دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرے میں جتنا کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، ویسا ہی ہم ان کو سمجھنا شروع کر دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کو جو ہے وہ عزت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کی عزت نفس کی حفاظت کریں۔ اور سب سے پہلے یہ کہ اپنے اندر ان چیزوں کو ہم پیدا کریں۔ ہم جیسے خود ہوں گے ویسا ہی ہمارا بچہ بھی ہمیں دیکھ کر بنتا چلا جائے گا۔ اس کو الگ سے علیحدہ سے بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر خود ویلیوز اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم خود کسی قسم کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، ہم اندر سے خوش نہیں ہیں، ہماری اپنی فطری صلاحیتیں بیدار نہیں ہیں، تو ہم بچے کے اندر ان چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کرنا مشکل ہوگا۔ تو اپنے اوپر بھی توجہ دینی ہے، دھیان دینا ہے، بے شک تربیتی امور کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے اندر ان چیزوں کو، ان ویلیوز کو اسٹرانگ کر لیں گے تو بچہ ہمیں دیکھ کر خود بخود ان چیزوں کو سیکھ لے گا۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ اسے جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، میں ان تمام لوگوں کی بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔